प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में अजीज़ों, आप सबों को मैं आज जिंदा खुदा की हुजूरी में वेलकम करता हूँ। शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने आज मुझे ये मौका बख्शा आप लोगों के साथ इल्म कलीसिया पर बात करने के लिए। अजीज़ों, जैसा कि आप जानते हो कि गुज़िश्ता कई महीनों से हम इल्म इलाही की 11 इक़साम पर बात कर रहे हैं और सीखते सीखते खुदा के फजल से हम आज इल्म कलीसिया तक आ पहुंचे गए। अजीजों, इल्म कलीसिया के चूंकि बहुत सारे हिस्से हैं और ये एक वसी टॉपिक है, तो उसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे हिस्से हैं उसके, पर उसका मेन टॉपिक याद रखिए इल्म कलीसिया ही है। जैसे कलीसिया की बुनियाद के बारे में देखा, कलीसिया की उम्मीद के बारे में देखा, कलीसिया के उठाए जाने के बारे में देखा, फिर कलीसिया के उठाए जाने के बाद क्या होगा हमने ये सीखा। उसका पार्ट 1 हम खुदा के फजल से सीख चुके हैं। अगरचे ये मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, लेकिन मैंने कहा इन सब का जो मेन जो टाइटल है ना, वो इल्म कलीसिया ही है, मतलब कि द नॉलेज ऑफ द चर्च। और याद रखना ये 8वां हिस्सा है, इल्म कलीसिया का 8वां पार्ट है, और 8वें पार्ट के आगे बहुत सारे जुज़्व हैं, जिसमें पहला जुज़्व ये है जो हमने खुदा के फजल से सीखा कि व्हाट विल हैपन आफ्टर द रैप्चर ऑफ द चर्च। तो ये पार्ट 1 हम सीख चुके हैं। तो आज कलीसिया के उठाए जाने के बाद क्या होगा, खुदा के फजल से हम आज उसका पार्ट 2 सीखने वाले हैं। अजीजों, पहले हिस्से में हमने खुदा के फजल से देखा कि कलीसिया की बाइबल कहती है कि सबसे पहले आजमाइश होगी, सबसे पहले कलीसिया की जजमेंट होगी, उसको परखा जाएगा। फिर हमने ये देखा कि जैसे कि कलीसिया की परख का, उसकी जजमेंट का काम खत्म होगा, उसको खुदा की तरफ से रिवॉर्ड मिलेगा। फिर हमने ये देखा कि रिवॉर्ड की जो 2 किस्में हैं, 7 जलाली चीजें दूसरे लोगों को मिलेंगी और इधर के 7 किस्म के जलाली ताज लोगों को मिलेंगे। अजीजों, कलीसिया के पास याद रखना, कलीसिया के लिए याद रखना, खुदा के पास देने के लिए अजर की बहुत सारी इक़साम है, जलाली चीजें हैं, जलाली ताज हैं। और आज याद रखना तीसरी चीज है जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं कि कलीसिया जैसे कि फिजा में उठाई जाएगी जजमेंट के बाद, जब उनको रिवॉर्ड मिलेंगे जलाली चीजें और फिर जलाली ताज, तो इसके बाद फिजा के अंदर की खुदा बाप उनको यीशु मसीह के वसीले से मिरास के लिए, बाइबल कहती है मिरास के लिए उनको ऑफर करेगा, मिरास के साथ उन्हें ब्लेस करेगा। आइए पढ़ेंगे, मेरे साथ देखना। हम यहां ये सीखते हैं जो हमारी आज की मरकजी आयत रहेगी कि कलीसिया के लिए जो तीसरा काम किया जाएगा, बाइबल कहती है उसे खुदा की तरफ से मिरास का हकदार ठहराया जाएगा। मैंने कहा कलीसिया को खुदा की तरफ से इनहेरिटेंस का या लेगेसी का या मलकियत का या मिरास का, मैंने कहा उसे हकदार ठहराया जाएगा। आइए पढ़ेंगे रोमियो 8 बाब की 17 वर्ष को देखना। रोमियो 8वां बाब उसकी 17वीं आयत में क्या लिखा है। अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। अजीजों, ये याद रखना तीसरा काम है जो कलीसिया के लिए किया जाएगा। बाइबल कहती है, जो वर्स हमने पढ़ी है, कि अगर हम खुदा के फर्जंद हैं तो फिर उसकी मलकियत के वारिस भी हैं। अजीजों, ये तो तय है कि रैप्चर सिर्फ उसके वारिसों का होगा जितने उसकी सनशिप में आ चुके हैं, या जितनी उसकी डॉटर हैं, जितने सन्स हैं, उसको एक्सेप्ट करने से उनका रैप्चर होगा, वो उठाए जाएंगे। और फर्जंदों के लिए ही मिरास होती है, याद रखना। अजीजों, याद रखिएगा, कभी भी मिरास जो है ना, वो कजन्स में तकसीम नहीं होती, वो हमेशा
جو ब्लड रिलेशन के लोग होते हैं, जो ब्लड रिलेशन के आगे बच्चे होते हैं, स्पेशली ये उन्हीं को दी जाती है। कजन्स में, खाला, मासी, मामा के, इनमें वो कभी प्रॉपर्टी या वो मिरास कभी नहीं जाती। तो मिरास के लिए जरूरी है कि वो उसका हकीकी फर्जंद हो तो वो उससे ट्रांसफर हो जाएगी। खुदा का भी सेम ऐसा है कि उसने जो मिरास हजारों साल से खड़ी की है, तैयार की है, अजीजों याद रखना, जो उसकी फर्जंदियत में हैं, जो उसके साथ ब्लड रिलेशन में आ चुके हैं, जितनों ने उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके, एक्सेप्ट करके वो रैप्चर पा लिया है, तो ये बाइबल कहती है मिरास जनाब उनको ट्रांसफर हो जाएगी। आइए पढ़ेंगे, हमने जो वर्स पढ़ी गए, अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस। खुदा के वारिस मतलब कि जितनी चीजें खुदा की हैं, हम उन सब चीजों के वारिस हैं। अजीजों कहा जाता है कि मिरास के लिए जरूरी है कि उसके पास वारिस हो, नहीं तो वो मिरास खत्म हो जाती है। आप ये पढ़ना कि इजरायली कबीलों में जब मिरास को तकसीम किया गया ना, तो एक कबीले में सिर्फ औरतें ही थीं, उनमें मर्द नहीं थे। और बाइबल कहती है उनका बयां उनके चचा के बेटों से कर दिया गया, क्योंकि चचा के बेटे की ब्लड के वो लोग हैं, ब्लड रिलेशन के लोग हैं। तो बाइबल ये कहती है जब उन लड़कियों की शादी की बात आई तो उनको किसी और कबीले में ना ब्याया जाए, और इस वजह से कि प्रॉपर्टी या मिरास दूसरे कबीलों में ना चली जाए, तो जनाब उनके ही चचेरे भाइयों के साथ, चचेरे उनके कजन्स के साथ, फर्स्ट कजन्स के साथ उनका बयां कर दिया गया। और ये गैर शरई नहीं था, ये शरई था, क्योंकि शादी के मामले में इस चीज को कभी भी ममनू नहीं देखा गया अकॉर्डिंग टू बाइबल। अजीजों ये एक अलग टॉपिक है, खुदा ने चाहा तो इस पर कभी बात करेंगे हम। बट मेरा जो असल मुद्दा है वो ये है, मकसद ये है कि इतना मिरास के लिए फिक्र, इतना उसके लिए इतनी फिक्रमंद लोग होते थे कि ये कभी कहीं खत्म ना हो जाए, तो मिरास बनी रहे। इसलिए उनके चचा के बेटों में ब्याह दिया गया कि मिरास कायम रहे। और मैंने कहा कि मिरास के लिए जरूरी है कि उसके पास वारिस हो, और वारिस के लिए भी जरूरी है कि उसके पास मिरास हो। अगर मिरास को वारिस चाहिए तो क्या वारिस को मिरास नहीं चाहिए? दोनों चीजें याद रखना लाजम मलजूम है। आप बाइबल में पढ़ोगे इब्राहिम के पास मिरास बेशुमार थी, मलकियत, प्रॉपर्टी, मालो दौलत बेशुमार है, और एक ही बात का वो हमेशा खुदा से तकाजा किया करता है, खुदा मुझे मेरा वारिस दे, मुझे मेरा वारिस दे। और बाइबल कहती है उसको फिक्र थी कि कहीं ये मेरा नौकर मेरी प्रॉपर्टी का मुख्तार ना हो जाए, और हमेशा जब भी वो दुआ करता तो अपने वारिस के लिए खुदा से बात किया करता था। अजीजों मिरास के लिए ये जरूरी है कि उसका वारिस भी होना चाहिए। तो हजारों साल से जो मिरास खड़ी की गई है, तैयार की गई है, अजीजों उसके याद रखना वारिस बनाने के लिए ये ग्रेस का पीरियड है। अभी जो धरती पे ये जो ग्रेस का जमाना चल रहा है ना, ये ग्रेस का जमाना इसीलिए खुदा ने दिया है कि लोग यहां पर रह के यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, ताकि फर्जंद बन जाएं, और जब फर्जंद बन जाएंगे तो वो मिरास भी उनकी हो जाएगी रैप्चर होने के बाद। अजीजों ये तीसरा काम है जो खुदावन की तरफ से कलीसिया के लिए किया जाएगा। अजीजों हमें खुदावन यीशु के वसीले से खुदा बाप की तरफ से आसमानी मिरास का हकदार होने के लिए या फर्जंद बनने के लिए, मैंने कहा, मौका भी बख्शा गया ये वाला, और जनाब मसीह को कबूल करने के बाद हक भी बख्शा गया है। हम उसे कबूल करते हैं, हक मिल जाता है, और जब तक हम उसके प्रचार को सुनते हैं, मैंने कहा जब तक हम उसके प्रचार को सुनते हैं, बाइबल ये कहती है जनाब
ہم بائبل یہ کہتی ہے اس کے پرچار کو جب تک سنتے ہیں تو اس سے مطلب یہ ہے کہ ہمیں خدا کی طرف سے موقع ملا ہے، ہمیں خدا کی طرف سے موقع ملا ہے۔ سو عزیزو یاد رکھو، جو کچھ باپ کا ہے بائبل کہتی ہے وہ سب کلیسیا کا ہے۔ جو کچھ میں نے کہا باپ کا ہے وہ سب کلیسیا کا ہے، اور یہ ان کو اس وقت دیا جائے گا جب کلیسیا کا ریپچر ہو جائے گا، جب کلیسیا میں نے کہا اس میراث کو تب حاصل کرے گی جب وہ میں نے کہا مسیح کی آمد پر خفیہ طور پر اٹھائی جائے گی، اور اپنی ججمنٹ کے بعد جناب بائبل کہتی ہے اپنی ججمنٹ کے بعد، وہاں رکھ دو، بائبل کہتی ہے اپنی ججمنٹ کے بعد، اور کلام یہ کہتا ہے اس کے بعد پاس ہونے کے بعد ججمنٹ ہوئی اور اجر کی تقسیم جب ہو رہی ہے، بائبل یہ صاف کہتی ہے جناب ان کو اب میراث کے لیے بھی خدا ان کو حقدار ٹھہرا رہا ہے۔ عزیزو بائبل یہ گارنٹی دیتی ہے کہ ہم یاد رکھنا آنے والے وقت میں میراث کے حقدار ضرور ہوں گے۔ عزیزو ابھی یاد رکھنا ہم میراث کے لیے اگرچہ میں نے کہا امیدوار ہیں، حقدار نہیں ہے، ابھی میں نے کہا ہم میراث کے لیے امیدوار ہیں، پر آنے والے وقت میں بائبل یہ دعویٰ دیتی ہے کہ تم اس کے حقدار بھی ہو جاؤ گے۔ آئیے ایک ورس کو پڑھیں گے گلتیوں 3:29 میں، گلتیوں 3:29 میں پڑھیں گے، اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہو۔ کس کے وارث ہو؟ اس میراث کے جس کو میں نے کہا ہزاروں سال سے تعمیر کیا جا رہا ہے، کھڑا کیا جا رہا ہے، سنوارا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے اگر تم مسیح کے ہو۔ اب سوچو، مسیح نے ہی تو یوحنا 14 میں کہا نا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ عزیزو بائبل کہتی ہے ابراہیم کی نسل کا وعدہ جو میراث کے لیے ہے، اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل ہو اور وعدہ کے مطابق وارث ہو۔ مسیح میں آنے سے نہ یاد رکھیے ہمیں دو طرح کے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ مسیح یسوع کو ایکسپٹ کرنے سے ہمیں دو طرح کے فائدے حاصل ہوتے ہیں گلتیوں 3:29 کے مطابق۔ نمبر 1، ہم مسیح کے وسیلے سے ابراہیم کی نسل بن جاتے ہیں۔ نمبر 2، ہم مسیح کے وسیلے سے آسمانی میراث کے وارث ہو جاتے ہیں، جو میں نے کہا ریپچر کے بعد سورگ میں میں نے کہا آسمان یا فضا میں چیزوں کی تقسیم کے وقت خدا کلیسیا کو دے گا۔ اور عزیزو بائبل کہتی ہے ہم سبھی کے سبھی جو مسیح میں ہیں اس کے وعدہ کے مطابق بائبل کہتی ہے وارث ہیں۔ اب عزیزو وارث کس چیز کے ہیں؟ سوال ہے، یہ پہلا سوال ہے، نمبر 1 کا سوال ہے، میں نے کہا ہم سبھی جو مسیح میں ہیں اس کے وعدہ کے مطابق وارث ہیں، تو سوال نمبر 1 ہے کس کے وارث ہیں؟ نمبر 1 میں اس کا جواب ہے ہم اس کی میراث کے وارث ہیں، ہم اس کی میراث کے وارث ہیں۔ نمبر 2 میں آئے گا اس کی تمام برکات کے وارث ہیں۔ میں نے کہا مطلب کہ خدا کی تمام برکات کے وارث ہیں۔ اور نمبر 3 میں آئے گا تمام اعزازات اور استحقاقات کے وارث ہیں، تمام اعزازات اور استحقاقات کے میں نے کہا وارث ہیں۔ عزیزو یہ سب مسیح میں بنے رہنے اور اس کے میں نے کہا فرمانبردار ہونے کے نتائج ہیں۔ اگر ہم مسیح کے ساتھ وفادار اور اس کے فرمانبردار ہیں تو نتائج کیا آئیں گے؟ اس کی میراث کے وارث ہیں، اس کی برکات کے وارث ہیں اور تمام اعزازات کے وارث ہیں۔ عزیزو بائبل یہ کہتی ہے گلتیوں 4:7 کو پڑھیں گے، گلتیوں 4:7 میں، پس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، پس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے،
اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلے سے وارث بھی ہوا۔ بائبل یہ کہتی ہے اگر ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں تو غلام نہیں رہتے، ہم اس کے بیٹے بن جاتے ہیں، اور جب بیٹے بن جاتے ہیں خدا کے تو لکھا ہے اس کے وسیلے سے وارث بن جاتے ہیں۔ عزیزو، مسیح کے فرزند ہونے کے ناطے ہم خدا کی ساری دولت کے وارث ہو جاتے ہیں، خدا کی ساری میں نے کہا میراث کے مالک ہو جاتے ہیں، خدا کی ساری پراپرٹی ملکیت کے وارث ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مقدسوں کی موجودہ تکلیفیں اور مصیبتوں کا اجر خدا کی برکات اور لامحدود میراث کی شکل میں ہے۔ میں پھر سے دہراتا ہوں، مقدسوں کی موجودہ تکلیفوں اور مصیبتوں کا اجر خدا کی برکات اور لامحدود میراث کی شکل میں ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، ریپچر کے بعد جب ان کو پرکھا جائے گا اور اس کے بعد جلالی چیزوں کی اور جلالی تاجوں کی تقسیم کے بعد تیسرا کام جو ہوگا کلیسیا کے لیے، ان کو یسوع مسیح کے وسیلے سے ابراہیم کی نسل مانا جائے گا اور ان کو یسوع مسیح کے وسیلے سے میراث کا حقدار قرار دیا جائے گا۔ عزیزو، یاد رکھیے گا، خدا خود مقدسوں کی میراث ہے، یہ بائبل کہتی ہے، اور یہاں مقدسین جس میراث کے وارث ہوں گے وہ خدا کی رویا اور اس کی شادمانی کی میں نے کہا اس کی شادمانی کی تشکیل ہے، اس کی شادمانی کی تشکیل یا تکمیل ہے۔ آپ یہ سوچو، جو رویا چرچ کے لیے خدا نے دیکھی کہ ان کو میراث ملے، میں نے کہا اس کی شادمانی کی تب تکمیل ہو جائے گی جب چرچ سورگ میں اٹھائے جانے کے بعد میراث کو حق اس کا پا لے گا، اس کا وہ وارث ہو جائے گا۔ ابھی امیدوار ہیں، لیکن خدا کے فضل سے ریپچر کے بعد ہم میراث کے میں نے کہا حقدار ہوں گے۔ عزیزو، سوال نمبر 2 ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ جناب وارث کس چیز کے ہیں، تو سوال نمبر 2 ہے میراث کا مقام کہاں پر ہے؟ میراث کا جو میراث خداوند نے ہمارے لیے تیار کی ہے، اس کا مقام، اس کی جگہ کون سی ہے؟ آئیے اس نمبر 2 سوال کا جواب ایک ورس میں پڑھیں گے۔ پہلا پطرس پہلا باب اس کی 4 اور اس کی 5 2 ورسز کو پڑھیں گے۔ پہلا پطرس میں نے کہا پہلا باب اس کی 4 اور اس کی 5 2 ورسز میں، تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لا زوال میراث کو حاصل کریں۔ 5 ورس کہتی ہے، وہ تمہارے واسطے جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلے سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے حفاظت کیے جاتے ہو۔ آگے لکھا ہے وہ آسمان پر محفوظ ہے۔ یاد رکھنا، جس پراپرٹی کا یا جس انہیریٹنس کا، جس لیگیسی کا بائبل بات کرتی ہے نا، وہ اس کا تعلق زمینی چیزوں سے نہیں ہے، کیونکہ یاد رکھنا زمینی تمام چیزوں کی ایک حد ہے، ایک میعاد ہے، ایک ایکسپائر ڈیٹ جوڑی گئی ہے۔ دھرتی کی تمام چیزوں کے گلنے سڑنے کا ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے۔ کیسا پڑھتے نہیں ہو بائبل میں؟ عالم روا کو آگ کی جھیل میں ڈال دیا گیا، زمین کو آگ کی جھیل میں، اور بھی مطلب یہ چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ تو خداوند نے چرچ کو یاد رکھنا، جس چیز کا وارث ٹھہرایا ہے نا، اس کا تعلق دھرتی سے نہیں ہے۔ عزیزو، بائبل اس میراث کا حقیقی مقام ہمیں بتاتی ہے، اور یہ بتاتی ہے وہ مقام ہے آسمان۔ اس میراث میں وہ سب کچھ شامل ہوگا جس سے تمام ایماندار آسمان پر اب تک لطف اندوز ہو پائیں، انجوائے کر پائیں، ہیپی لائف کو جی پائیں۔ عزیزو، سورگ میں وہ سب کچھ ہوگا تاکہ مقدسین
اپنی ابدیت کی زندگی کو وہاں سدا کے لیے میں نے کہا وہاں انجوائے کریں۔ سوال نمبر 2، چونکہ یہ سوال آتا ہے کہ فضا میں نا شیطان کا بھی قبضہ ہے، تو کہیں یہ خدشہ رہتا ہے کہ فضا، کیونکہ وہاں آپ پڑھتے ہو خطوں میں کہ ہوا کی عملداری کا حاکم، اسے مطلب شیطان کو ہوا کی عملداری کا حاکم مانا جاتا ہے، تو وہ فضا میں بیٹھ کے چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب یاد رکھنا میراث کا بھی تعلق آسمان سے ہے، اور آلریڈی شیطان بھی آسمان پر بسیرا کیے بیٹھا ہے، تو یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ شیطان چوری کرتا ہے، وہ جناب ہلاک کرتا ہے، ایسا بائبل کہتی ہے۔ تو خدشہ یہ رہتا ہے کہ جب وہ دھرتی پہ چوری کرتا ہے تو کیا سورگ میں مقدسوں کی میراث کو تو نہیں چرا لیا جائے گا؟ اس کے لیے میں ایک ورس آپ کو دیتا ہوں، پر سوال یہ رہے گا کہ زمینی چیزوں کا جس طرح انسان محافظ رہتا ہے، تو آسمانی چیزوں کا جو مقدسوں کی میراث ہے۔ سوال نمبر 3 یہ ہے جناب کہ میراث کا محافظ کون ہے؟ اس میراث کا محافظ کون ہے؟ کہیں ایسا خدشہ تو نہیں کہ شیطان اس میراث کو چرا نہ لے، کیونکہ جب دھرتی کی ملکیت کو چرایا جاتا ہے، قبضہ کیا جاتا ہے، روپے پیسے کو ڈکیتی مار کے چھین لیا جاتا ہے، تو میں نے کہا سورگ میں ایسا تو نہیں۔ آئیے پڑھیں گے اس کا جواب، زبور 16:5 میں ملتا ہے۔ کلام خدا بتاتا ہے، ہم نے یہ پڑھا کہ وہ میراث آسمان پر ہے، اس کا مقام کہاں ہے؟ بائبل یہ بتاتی ہے پہلا پطرس 4:5 میں کہ وہ آسمان پر ہے۔ تو سوال نمبر 3 ہے میراث کا محافظ کون ہے؟ تو زبور 16:5 میں پڑھیں گے، لکھا ہے خدا کی میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے، اور آگے لکھا ہے تو میرے بکرے کا محافظ ہے۔ عزیزو، یہ کتنی میں کہتا ہوں عزت بھری بات ہے آپ کے لیے، میرے لیے کتنے پریولیج کی بات ہے کہ آپ کی پراپرٹی کا، آپ کی میراث کا، آپ کی لیگیسی کا محافظ، نگہبان یا چوکیدار کون ہے؟ بائبل کہتی ہے خود خدا ہے۔ شیطان کی جرت نہیں ہے کہ وہ آپ کا اجر چرا لے، شیطان کی جرت نہیں، میں نے کہا کہ وہ آپ کا بکرا چرا لے، آپ کی عاقبت کو وہ خراب کر پائے، اس کی جرت نہیں ہے۔ اور اس لیے بائبل کہتی ہے، یہاں پر لکھا ہے کہ آسمان پر جو ہماری میراث ہے نا، اس بکرے کا محافظ خود خدا ہے۔ عزیزو، آسمان خدا کے سارے فرزندوں کی حقیقی اور یقینی میراث ہے، اس میں کبھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ عزیزو، خدا اپنی بخشش سب پر نازل کرتا ہے، یہ طے ہے، جو اسے نہیں مانتے وہ ان کو بھی دیتا ہے۔ بخشش کیا ہے؟ وہ اناج پیدا کرتا ہے ان کے لیے، وہ ان کے لیے پھل پیڑ پودے پیدا کرتا ہے، ان کو دھوپ دیتا ہے، سردی دیتا ہے، گرمی دیتا ہے، بارش دیتا ہے، اس دھرتی کی ساری نعمتیں انہیں دیتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا خدا اپنی بخشش سب پر جاری کرتا ہے، مگر میراث سوائے فرزندوں کے اور کسی کو نہیں دیتا۔ بخشش سب کے لیے ہے، پر میراث کے لیے، لیگیسی کے لیے، پراپرٹی کے لیے میں نے کہا بڑی کنڈیشن یہ ہے، اگر کوئی اسے پانا چاہتا ہے تو اس کی فرزندیت میں آئے، اس کا بیٹا بنے، وہ اسے ایکسپٹ کرے، اپنا ادھار کرتا، اپنا نجات دہندہ، اور اس پر وشواس کرے کہ تو میرے لیے مارا گیا، گاڑا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ عزیزو، یاد رکھیے گا، یہ میراث ہماری خرید نہیں ہے، ہم اسے خرید نہیں سکتے۔ یہ میراث میں نے کہا ہماری خرید نہیں، بلکہ مسیح میں کی گئی یہ محنتوں کا اجر ہے۔ مسیح میں کی گئی، میں نے کہا محنتوں کا یہ اجر ہے۔ عزیزو، ایک ورس جو بائبل میں پڑھی جاتی ہے، پہلا کرنتھیوں، اس کا آپ پڑھو گے 15واں چیپٹر، پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں چیپٹر، اس کی 58 ورس میں، وہاں پر کیا خوبصورت الفاظ ہیں،
मैं इस वर्स को आपके लिए जरूर पढ़ना चाहूंगा। 15वां चैप्टर है, उसकी 58 वर्स को आप देखो मेरे साथ। यहां पर लिखा है 58 वर्स में, पस ए भाइयों, पस ए मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम और कायम रहो और खुदा के काम में हमेशा इफ्जाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदा में बेफायदा नहीं है। खुदा में हमारी मेहनत बेफायदा नहीं है। तो मैंने कहा मिरास खरीदी नहीं जा सकती, बल्कि इसे मेहनत करके हासिल किया जाता है। ये मसीह में की गई मेहनतों का अजर है, ये खुदा की तरफ से रिवॉर्ड है हमारी मेहनतों का, हमारी वफादारी का, हमारी दीनदारी का। इसलिए अजीजों, ये मजदूरी नहीं है, और अगर ये मजदूरी होती तो कहते कि ये हक है हमारा, लेकिन मैंने कहा ये मजदूरी नहीं है, ये उसके फजल का उम्दा फल है कि जनाब वो चर्च को जलाली चीजें 7 किस्म की देता है, वो चर्च को जलाली ताज 7 किस्म के देता है। इसके बाद नंबर 3 में वो अपनी आसमानी मिरास में उनको शरीक करता है और बराबर का हिस्सेदार बनाता है, उन्हें हकदार ठहराता है। और मैंने कहा ये सब चीजें उसके फजल का उम्दा फल हैं। अजीजों, जिस तरह पुराने एहदनामा में कौम इस्राइल को खुदा से मिरास मिली और वो मिरास थी मुल्क केनान, ये ओल्ड टेस्टामेंट के चर्च को खुदा की तरफ से मिरास मिली थी और उनकी वो जमीनी मिरास थी मुल्क केनान की शक्ल में। सो नए एहदनामा के मुताबिक चर्च को भी मिरास मिलेगी। अब सोचो ओल्ड टेस्टामेंट के चर्च को और न्यू टेस्टामेंट के चर्च को जो मिलने वाला है, इसमें डिफरेंस देखो बड़ा। उनको मुल्क केनान मिरास में मिला और बाइबल कहती है चर्च को मुल्क केनान तो नहीं पर नया यरूशलेम, क्योंकि आसमान से नए यरूशलेम को उतरते देखा गया। आप इसे कह सकते हो स्वर्ग की सारी चीजों का जनाब चर्च को नए एहदनामा की कलीसिया को हिस्सेदार बनाया गया है। और मैं यहां पर यह कह रहा हूं कि ये चर्च की मिरास है। अजीजों, अब सवाल नंबर 4 है, मिरास क्या है? व्हाट इज द लेगेसी या व्हाट इज द इनहेरिटेंस? मिरास क्या है? अजीजों, इसके लिए बाइबल जवाब देती है मिरास आसमान की बादशाही है। मकद्सों के लिए मिरास जो है ना, वो आसमान की बादशाही है। पहला कुरिन्थियों उसका 6 चैप्टर और उसकी 9 वर्स को पढ़ेंगे। आइए पढ़िए इसको। पहला कुरिन्थियों मैंने कहा जनाब उसका 6 चैप्टर उसकी 9 वर्स में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? वारिस की होती है मिरास और मिरास का होता है वारिस। तो यहां पर ना मैंने कहा मिरास क्या है, तो जवाब आएगा बाइबल कहती है बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। तो यहां पर क्लियर ये बताया जा रहा है कि जो आसमान की बादशाही है, जो खुदा की बादशाही है, असल में वो ही मकद्सों की मिरास है। और उसमें लिखा है कभी बदकार नहीं दाखिल हो पाएंगे, क्योंकि बदकारों का रैप्चर नहीं होगा, शरीरों का रैप्चर नहीं होगा, तो चर्च का रैप्चर होगा। इसलिए अजीजों ये कहा जाता है। सो आगे गए कि गैर कौमों में मौजूद तमाम ईमानदार मसीह के वसीले से उस मिरास में शरीक किए जाएंगे। अजीजों, गैर कौमों को ना अगर मिरास का हिस्सेदार बनाया जा रहा है तो उसमें याद रखना मेन जगह यीशु मसीह है। आप यीशु मसीह के बिना जनाब मिरास के ना तो उम्मीदवार हो सकते हो और ना उसके मैंने कहा हकदार हो सकते हो। आइए पढ़ेंगे इफिसियों 3:6 में क्या लिखा है। तमाम ईमानदारों को मैंने कहा मसीह के वसीले से उस मिरास में शरीक किया जाता है। अजीजों, इफिसियों 3:6 में लिखा है, यानी ये कि मसीह यीशु में गैर कौमें खुशखबरी के वसीले से मिरास में शरीक और बदन में शामिल
اور وعدوں میں داخل ہیں. یہ فیوچر کی بات ہے جو ہونے والی ہے. عزیزو یہاں پر لکھا ہے غیر قومیں خوشخبری کے وسیلے سے. جب غیر قوموں کو گوسپل پریچ کیا گیا, آپ سوچو مسیح نے صاف کہہ دیا تھا میں اپنوں کے پاس آیا اور اپنوں نے مجھے قبول نہ کیا. اور مسیح نے یہ کہا جس طرح ایلیا غیر قوموں کی طرف گیا, علیشا غیر قوموں کی طرف گیا کیونکہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا, تو مسیح نے کہا اب سے ابن آدم بھی غیر قوموں کی طرف جائے گا. عزیزو غیر قوموں کو پرچار کرنے کا کام سوچو ہزاروں سال سے کیا جا رہا ہے. اور آج بھی یاد رکھنا, ہم بائبل میں یہ پچھلے پارٹ میں سیکھ چکے ہیں کہ مسیح کا ریپچر نہیں ہوگا, چرچ کا ریپچر نہیں ہوگا جب تک جناب پوری دنیا پر خوشخبری پھیل نہیں جاتی, پوری دنیا مسیح کے پرچار کو سن نہیں لیتی. عزیزو ہم یہاں یہ سیکھتے ہیں کہ تمام غیر اقوام خوشخبری کو سننے سے مسیح پر ایمان لائیں گے. اس طرح وہ خوشخبری کے وسیلے سے مسیح میں شریک ہوتے ہیں, اور پھر مسیح میں شریک ہونے کے وسیلے سے وہ سیدھا میراث میں داخل ہو جاتے ہیں, وہ میراث کے امیدوار ہو جاتے ہیں. اور ریپچر کے بعد جناب ان کو جب میراث دی جائے گی تب وہ اس کے حقدار بھی ہو جائیں گے. عزیزو اس طرح سے وہ خوشخبری کے وسیلے سے یہ سب پائیں گے. مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے تمام غیر اقوام کو یہودیوں کے برابر ان کو درجہ دیا جائے گا, ان کو استحقاق حاصل ہوگا. یہ بڑی باریک چیز ہے, اس پر ضرور آپ دھیان کرنا. میں نے کہا مسیح یسوع پر ایمان لانے کے وسیلے سے اور ریپچر ہو جانے کے بعد جب چیزوں کو تقسیم کیا جائے گا تو جناب چرچ کو, جو اگرچہ غیر اقوام پر مشتمل ہے, یہ پیور نسل نہیں ہے کیونکہ پیور نسل خدا کی ابراہیم سے ہے, لیکن تو بھی میں نے کہا مسیح میں آنے سے نہ ان کو یہودیوں کے برابر جناب عزت حاصل ہوگی, ان کا درجہ ان کے برابر ہوگا, ان کو استحقاق ان کے برابر حاصل ہوگا. عزیزو میراث میں نمبر ایک وہ میراث میں شامل ہیں. کون میراث میں شامل ہیں؟ مطلب وہ نجات یافتہ یہودیوں کے ساتھ میراث میں برابر کے شریک ہے. تو یہاں پر غیر قوم کی بات کی جا رہی ہے. غیر قوموں کو دو طرح کا پریویلیج دیا جا رہا ہے, غیر قوموں کو دو طرح کی عزت اور استحقاق دیا جا رہا ہے. نمبر ایک میں نے کہا وہ میراث میں شریک ہیں, اور میں نے کہا وہ نجات یافتہ یہودیوں کے ساتھ میراث میں برابر کے شریک ہیں. اور جناب نمبر دو جو غیر قوموں کے اندر کام کیا جائے گا وہ یہ ہے, نمبر دو کہ وہ ایک بدن میں شامل کیے جائیں گے. وہ ایک بدن میں شامل کیے جائیں گے, یعنی مسیح کے بدن میں. دوسرے اعضاء بائبل کہتی ہے سب ایک ساتھ مل کے مسیح کا ایک بدن بنیں گے. اس سبب سے اب کوئی دوری یا کمی میں نے کہا نہیں رہی, بلکہ میراث میں کلیسیا یہودیوں کے برابر کی شریک ہے, اس کے برابر کی وہ اس درجے پہ ہے. پرانے عہدنامہ میں بنی اسرائیل کو خدا کے حضور میں خاص نمایاں اعزاز اور مقام حاصل تھا. میں نے کہا پرانے عہدنامہ میں خدا کے حضور اسرائیل قوم کو خاص اعزاز اور خاص مقام حاصل تھا, نمایاں ان کو یہ اعزاز حاصل تھا. اگر اس زمانے میں یہ کہا جاتا کہ کوئی غیر قوم والے کو خدا وعدوں اور میراث میں برابر کا شریک کرے گا تو یہودی یقیناً اس بات پر ہنستے. اگر ان کو تب یہ بتایا جاتا کہ فیوچر میں خدا ایسا کرنے والا ہے کہ غیر اقوام کو پوری دنیا سے اکٹھا کر کے یہودیوں کے برابر لا کھڑا کرے گا اور یہ کندھے سے کندھا جوڑ کے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, تو میں نے کہا تب یہودی ضرور کہکا لگاتے, مذاق اڑاتے اس بات کے لیے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا.
اسرائیل کے نبیوں نے اگرچہ تمام میں نے کہا غیر اقوام کی بلاہٹ کے لیے پیشن گوئیاں تو کی، جیسے کہ یسایہ 49:49 کی 6 میں آپ پیشن گوئی دیکھتے ہو، کہا کہ میں اپنے خادم کو دنیا کی انتہاؤں تک ایک نور بنا کے چمکاؤں گا۔ تو یہ کیا تھا؟ دنیا کے کناروں تک اسے چمکاؤں گا، تو مطلب دنیا کے کنارے غیر اقوام کی بات کی جا رہی ہے کہ غیر اقوام یسوع مسیح کے وسیلے سے وہ خدا کی بادشاہی میں شریک ہوں گے، وہ نجات پائیں گے۔ پھر یسایہ 56 اور 6 اور 7 دو ورسز میں بھی میں نے کہا اسرائیل کے نبیوں نے اگرچہ غیر اقوام کی بلاہٹ کے لیے پیشن گوئیاں تو کی تھی، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس بات کا اشارہ نہیں دیا تھا کہ غیر اقوام کو یہودیوں کے ساتھ اس طرح سے شامل کیا جائے گا کہ یہودیوں کو ان کے برابر برتری حاصل ہوگی، فوقیت حاصل ہوگی، جناب ان کو ان کے برابر کا درجہ حاصل ہوگا۔ یہ میں نے کہا نبیوں نے کبھی یہ نہیں بتایا تھا، کیونکہ یہ چیزیں ان پر ریویل نہیں کی گئیں۔ ان کو صرف یہ بتایا گیا کہ آنے والے وقت میں غیر اقوام کو خدا اپنی میراث میں شامل کرے گا۔ اسرائیل کی بلاہٹ اگرچہ کلیاتاً تو نہیں، مگر بنیادی طور پر اس زمین پر دنیاوی برکات کے لیے تھی۔ میں نے کہا اسرائیل کی بلاہٹ اگرچہ کلیاتاً تو نہیں، مگر میں نے کہا بنیادی طور پر اس زمین کی برکات کے لیے تھی، جیسے استثنا 28 میں پورے چیپٹر میں آپ کو ذکر ملے گا۔ آموس کی کتاب اس کا 9 چیپٹر، اس کی 13 سے 15 ان ورسز کو ضرور آپ اپنے وقت میں پڑھنا۔ خداوند نے زمینی برکات کے لیے، مادی چیزوں کے لیے اسرائیل کو چنا اور کہا یہ برکات میں تمہیں دوں گا۔ مگر کلیسیا کی بلاہٹ بنیادی اور مکمل طور پر آسمانی مقاموں میں محفوظ خدا کی اس میراث اور روحانی برکات کے لیے ہے۔ میں اس جملے کو پھر سے دہراتا ہوں، میں نے کہا مگر کلیسیا کی بلاہٹ جناب بنیادی اور مکمل طور پر آسمانی مقاموں میں محفوظ خدا کی اس میراث اور میں نے کہا روحانی برکات کے لیے ہے۔ یہ اس کی بلاہٹ ہے، اس میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ عزیزو، افسیوں 1:3 کو دیکھیں گے۔ افسیوں 1:3 میں لکھا ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکات بخشی ہیں۔ کہاں پر بخشی ہیں؟ آسمانی مقاموں میں۔ اور یاد رکھنا یہ سب کچھ کلیسیا کے ریپچر کے بعد ہوگا۔ میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں پارٹ 1 میں کہ 7 کام ہیں جو ریپچر کے بعد کلیسیا کے ساتھ ہونے والے ہیں۔ عزیزو، یہ تیسرا کام ہے، یہاں پر یہ صاف لکھا ہے افسیوں 1:3 میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی میراث، اور بائبل کہتی ہے باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکات بخشی ہے۔ عزیزو، یہ سب کچھ نہ آسمانی مقاموں پر ڈیزائن کیا گیا ہے، وہاں سیٹ کیا گیا ہے، ان کو ترتیب دیا گیا ہے، اور بس چرچ کو یہاں سے اٹھانے کی دیر ہے تو یہ سب چیزیں ان کے لیے خدا کی طرف سے ہونے لگیں گی۔ عزیزو، اسرائیل کو زمین پر خدا کی برگزیدہ قوم ہونے کے لیے بلایا گیا تھا۔ میں نے کہا اسرائیل کو زمین پر خدا کی برگزیدہ قوم ہونے کے لیے بلایا گیا تھا، بٹ کلیسیا کو یاد رکھنا مسیح کی دلہن ہونے کے لیے بلایا گیا۔ میں نے کہا کلیسیا کو مسیح کی دلہن ہونے کے لیے بلایا گیا۔ اگر آپ ریولیشن 21 چیپٹر اور اس کی 2 سے 9 ورس تک آپ یہ پوری ورسز کو جب آپ سٹڈی کرو گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ میں آپ کے لیے کچھ ورسز کو پڑھتا ہوں
देखते हैं इसको। मुकाशवा, मैंने कहा रेवलेशन 21 चैप्टर, उसकी जनाब 2 से 9 वर्ष तक पढ़ते हैं। फिर मैंने शहर मकदस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानद आरास्ता था जिसने अपने आप को शोहर के लिए, लिखा है, सिंगार किया हो। और आगे लिखा है, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना, देख खुदा का खेमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा। और आगे लिखा है, और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। ये 9 वर्ष तक आप जरूर अपने वक्त में पढ़ना। तो मैंने कहा कलीसिया को मसीह की दुल्हन होने के लिए बुलाया गया। इसके बाद है इस्राएल को मसीह की 1000 साला बादशाही में निजात और बरकत मिलेंगी। मैंने कहा इज़राइल कौम को मसीह की जो धरती पे 1000 साला बादशाहत कायम होगी ना, उसमें मैंने कहा इस्राएल कौम को निजात के साथ साथ आसमानी और जमीनी बरकत हासिल होंगी। होशिया 3 चैप्टर उसकी 5 वर्ष को पढ़ेंगे। होशिया 3 चैप्टर उसकी 5वीं वर्ष में क्या लिखा है, इसके बाद बनी इस्राएल रजूल आएंगे और खुदावंद अपने खुदा को और अपने बादशाह दाऊद को ढूंढेंगे, और आखिरी दिनों में लिखा है डरते हुए खुदावंद और उसकी मेहरबानी के तालिब होंगे। अजीजों, हम ये पढ़ते हैं ये 1000 साला बादशाही में वो मसीह के तालिब होंगे और वो मसीह को पा लेंगे और तब निजात पाएंगे और बरकत पाएंगे। कलीसिया को मसीह के साथ जलाल में शरीक होकर सारी कायनात पर बादशाही करने का मौका मिलेगा 1000 साला बादशाही में। अजीजों, जब जलाली आमद में मसीह खुदावंद पूरी दुनिया को नजर आएंगे तो एंजल्स मसीह के साथ होंगे और नंबर 2 कलीसिया मसीह के साथ होगी। और याद रखना, जब ये आना मसीह का होगा, पहली आमद बादलों पर होगी पर दूसरी आमद धरती पे होगी। और बाइबल ये कहती है अजीजों, वो 1000 साला बादशाही को कायम करने के लिए आएंगे। और मैंने कहा उस वक्त चर्च को जो दुल्हन है उसे पूरी कायनात के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर मसीह के साथ 1000 साल की बादशाही में राज करने का मौका हासिल होगा। अजीजों, अब याद रखो, जो मिरास जिसके सवालात हमने देखे, अजीजों उसका मुहाफिज कौन है, वो किस जगह पर है, तकरीबन 4 सवाल हमने देखे। इसके बाद नंबर 5 में सवाल आता है कि मिरास की खुसूसियात क्या हैं। जो मिरास आसमान पर डिजाइन की गई है उसमें मैंने कहा खुसूसियात कौन सी हैं, तो यह हमारा नेक्स्ट सवाल है उन सवालात के बाद का। अजीजों, आइए पढ़ेंगे अब्रानियों 9 की 15 में उस मिरास के अंदर खुसूसियात मैंने कहा कैसी हैं, तो वो नंबर 1 में बताया जाता है। उस मिरास की जो खुसूसियत है उसका जिक्र अब्रानियों 9 की 15 में बताया जाता है कि वो जनाब एटर्नल इनहेरिटेंस है। उसकी पहली खुसूसियत एटर्नल इनहेरिटेंस मतलब के अबदी मिरास है। उसकी पहली खुसूसियत के वो अबदी है। आइए पढ़ेंगे अब्रानियों 9 की 15 में क्या लिखा है। इसी सबब से वो नए अहद का दरमियानी है, ताकि उस मौत के वसीले से जो पहले अहद के वक्त के कसूरों की मुआफी के लिए हुई है, आगे लिखा है, बुलाए हुए लोग वादा के मुताबिक अबदी मिरास को हासिल करें। बाइबल कहती बुलाए हुए लोग वादा के मुताबिक अबदी मिरास को हासिल करें। खुदा ने वादा किया है, जैसे वो इब्राहिम को वादा देता रहा कि मैं तुझे वारिस दूंगा, अगर मिरास ठीक है तो मैं तुझे वारिस भी दूंगा।
اب آسمانی میراث کے لیے یہ ہے کہ میراث تو تیار ہے، اس پر کام چل رہا ہے، اور جناب اب وارث بھی ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر چرچز کا کھلنا، برانچز کا کھلنا، پاسٹرز کا ہونا، یاد رکھنا یہ وہ خدا کے سفیر ہیں جو آسمان کی بادشاہی کی نمائندگی کر رکھے گئے اور لوگوں کو خدا کے فرزند ہونے کے لیے تیار کر رکھے گئے، ان کو قائل کر رکھے گئے تاکہ وہ اس میراث کے وارث ہو جائیں۔ عزیزو یاد رکھنا، میں نے کہا میراث کی خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ میراث اٹرنل ہے۔ اٹرنل مطلب کہ وہ ابدی ہے۔ عزیزو جب ازلی اور ابدی کا ذکر آتا ہے تو اس حالت کی وہ بات کرتے ہیں کہ یہ وہ حالت ہے جو وقت سے باہر ہے۔ ازلی اور ابدی جب اس جملے کو لیا جاتا ہے نا تو یہ وہ حالت ہے جو وقت کی پابند نہیں ہے، یاد رکھنا۔ عزیزو ازل سے مراد ہے وقت سے پہلے، کیونکہ وقت کی تب شروعات ہوئی ہے جب سورج بنا، جب روشنی ہوئی ہے، جب خداوند نے زمانوں کا امتیاز کرنے کے لیے چاند، ستاروں اور سورج کو بنایا، اور جب پہلا دن ہوا تو تب سے ٹائم ٹیبل شروع ہوا، تب سے میں نے کہا دن، ہفتے، مہینے اور سال شروع ہو گئے۔ جب تک چاند، سورج، ستارے نہیں تھے، روشنی نہیں تھی، تو تب میں نے کہا وقت نہیں تھا، پر تب بھی تو کچھ تھا نا، اور وہ تھا ازل۔ وہ کیا تھا؟ ازل۔ اور میں نے کہا ازل وقت سے پہلے ہے اور ابد وقت کے بعد ہے، کیونکہ یاد رکھنا چاند اور سورج یہ نہیں رہیں گے۔ عزیزو یہ سب چیزیں ٹمپریری ہیں، کیونکہ بائبل کہتی ہے اس وقت برہ کے جلال سے پوری دنیا منور ہوگی، چاند سورج نہیں رہے گا۔ عزیزو بادشاہیاں بھی یاد رکھنا دو ہیں، 1000 سال کی بادشاہی میں چاند سورج رہے گا، لیکن جو ابدی بادشاہی ہے نا اس میں چاند سورج نہیں رہیں گے، کیونکہ وہاں پر برے کے جلال سے میں نے کہا وہ مقدسین اور وہاں کا سارا نگر جو ہے وہ منور ہوگا۔ یہ سب ابدی بادشاہی، کیونکہ بادشاہیاں دو ہیں، ایک ہے آسمانی بادشاہی اور ایک ہے زمینی بادشاہی۔ زمینی بادشاہی کا ایک پیریڈ ہے، ایک ٹائم ٹیبل ہے، وہ ہے 1000 سال کی مدت، لیکن جب آسمانی بادشاہی کی بات آتی ہے تو اس میں ازل اور ابد ہے، مطلب وہ وقت سے پہلے اور وہ وقت کے بعد ہے۔ تو عزیزو ہم یہاں یہ پڑھ رہے ہیں کہ ازل سے مراد ہے وقت سے پہلے، اور میں نے کہا ابد سے مراد ہے وقت کے بعد۔ تو اس لیے جب چاند سورج نہیں رہیں گے تو تب وقت بھی نہیں رہے گا۔ جب ہم ابدی میراث کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت میں چیزوں کا شروع ہوتا ہے اور ان کا پھر ختم ہونا بھی ہوتا ہے، جبکہ ابدیت میں ایسا نہیں ہے۔ دھرتی کی ساری چیزیں وقت میں ہیں اور وقت میں آ کے شروع ہوتی ہیں اور وقت میں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن میراث جب ہماری آسمان پر ہے نا تو وہاں ابدیت ہے۔ میں نے کہا وہاں ابدیت ہے، اور ابدیت میں چیزوں کا نہ تو شروع ہونا ہے اور نہ چیزوں کا ختم ہونا ہے، وہ اینڈ لیس چیزیں ہیں۔ میں نے کہا ان چیزوں کا ٹائم پیریڈ کبھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے اسے میں نے کہا سب سے پہلی اس کی خصوصیت میں یہ شامل کیا جاتا ہے کہ جناب وہ ابدی میراث ہے، وہ فار ایور رہے گی، اسے آپ کو ہاتھ نہیں دھونا پڑے گا، وہ چھنے گی نہیں۔ اس لیے عزیزو یاد رکھنا وہ میراث کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، وہ تا حیات آپ کے ہاتھ میں بنی رہے گی۔ نمبر 2 میں یاد رکھنا اس میراث کی جو خصوصیت ہے جسے انگلش میں انڈیورنگ سبسٹینس کہا جاتا ہے، مطلب کہ دائمی ملکیت۔ انگلش میں نے کہا انڈیورنگ سبسٹینس، اردو میں مطلب کہ دائمی ملکیت، اور اس کا ذکر آپ کو ملتا ہے عبرانیوں 10:34 میں۔ وہ میراث
कैसी है उसकी खसूसियत नंबर 2 में कैसी है वो अब्रानियों 10:34 में जिक्र है। चुनाचे तुमने कैदियों की हमदर्दी भी की और अपने माल का लुट जाना भी खुशी से मंजूर किया, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक बेहतर और दायमी मलकियत है। अजीजो, लोगों ने अब्रानियों की कलीसिया के अंदर मुसन्निफ ने यह कहा कि जब तुम पर अटैक हुआ, लोगों ने तुम्हें लूटा, तो तुमने अपने पैसे का, माल का और मादी चीजों का लूट जाना मंजूर किया। तुम्हें अफसोस नहीं हुआ क्योंकि तुम्हें इस चीज का अंदाजा हो चुका था कि ये चीजें टेम्परेरी हैं। पर जो चीजें हम पा चुके हैं ना, वो शैतान कभी हमसे नहीं छीन सकता, वो डेविल कभी भी हमसे हथिया नहीं सकता। तो वो क्या था? अबदी, मैंने कहा मलकियत, अबदी मिरास। अजीजो, बाइबल नंबर 2 में हमें बताती है दायमी मलकियत। अब यहां पर दायमी मलकियत से मुराद है एंड्यूरिंग सब्सटेंस के मतलब पायदार रहने वाली। उस मिरास में शरीक होने के बाद बाइबल कहती है कलीसिया दायमी तौर पर उस मिरास को पा लेगी, दायमी तौर पर। उनसे फिर वो कभी वापस नहीं ली जाएगी, उनका हक उन्हें दे दिया जाएगा। और धरती पे मसीह के लिए स्ट्रगल करके, वफादारी दिखा के, संघर्ष सह के, परसिक्यूशन का सामना करके, जनाब मैंने कहा वो मसीह में अड़े और खड़े रहे। अब वक्त आया है कि खुदा उनको, मैंने कहा, इन तरह तरह के अजर से नवाजे, उनको 7 तरह के जलाल की चीजें दे और उन्हें, मैंने कहा, 7 तरह के जलाल के ताज दे। और अब उनको क्या दे रहा है खुदा? मिरास। और मिरास की क्या कमाल की, मैंने कहा, खसूसियात हैं। नंबर 1 कि वो अबदी है, और नंबर 2 मैंने कहा वो दायमी मलकियत है। और अजीजों, इसका मतलब है कि वो पायदार है। इसके बाद नंबर 3 में है, नंबर 3 में उस मिरास की खसूसियत को बयान किया जाता है। और मैं आपको बता चुका हूं हमारा जो टॉपिक है कि चर्च के उठाए जाने के बाद क्या होगा। तो चर्च के उठाए जाने के बाद चर्च के साथ ही होने वाला है कि उनको ये तरह तरह के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अब नंबर 3 में जो रिवॉर्ड उनको मिल रहा है मिरास, तो मिरास की खसूसियत नंबर 3 में हम ये पढ़ते हैं वो मिरास गैर फानी है। गैर फानी से मुराद इंग्लिश में कहा जाता है इनकरप्टेबल इनहेरिटेंस। इनकरप्टेबल इनहेरिटेंस जिसका जिक्र आपको पहला पत्रस पहला बाब उसकी 4 वर्ष में मिलता है जिक्र। आइए पढ़ेंगे। ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मिरास को हासिल करें। एक ही वर्ष में मिरास की कई खुसूसियात को बयान किया गया है, पर अभी इस वर्ष में सिर्फ हम उसके गैर फानी होने पर बात करेंगे। अजीजों, गैर फानी से मतलब है वो कभी घिसती नहीं है और ना कि कभी खराब हो सकती है। उस पर मौत का असर नहीं होता, वो फना नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती। हर लिहाज से मैंने कहा वो कायम रहने वाली मिरास है। उस पर साया नहीं पड़ता, गर्दिश की हरारत नहीं होती। अजीजों, बाइबल कहती है वो गैर फानी है, इनकरप्टेबल वो इनहेरिटेंस है। इस दुनिया की तमाम चीजें याद रखना बेहतर से बदतर की तरफ जाती हैं। इंसान को देख लो, वो कभी बच्चा होता है फिर जवान होता है, लेकिन जवान होने के बाद फिर वो बुढ़ापे की तरफ जाता है। एक वक्त आता है फूल निकलता है, लेकिन बाद में कुमलाने की तरफ वो जाता है। एक टाइम आता है दरख्त पेड़ पौधे निकलते हैं, लेकिन वो टाइम आता है कि फिर वो सूखने की तरफ जाते हैं। मैंने कहा इस दुनिया की तमाम चीजें बेहतर से बदतर की तरफ जाती हैं। इसी वजह से वो एक टाइम आता है कि हमेशा के लिए फना हो जाती हैं। इस दुनिया की सब चीजें
बेहतर से बदतर की तरफ जाके फना हो जाती हैं। मगर आसमानी मिरास में ऐसा ना तो शेड्यूल है, ना ऐसा तरीका कार है। वहां चीजों का ना तो आखिर है और ना चीजों का शुरू है। मैंने कहा वहां चीजें बेहतर ही रहती हैं, वो बेहतर से बदतर की तरफ नहीं जाती, क्योंकि वहां इन चीजों का होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो स्वर्ग है, वो खुदा की प्रेजेंस है, वो परफेक्ट मैंने कहा प्लेस है। अजीजों, इसके बाद याद रखो नंबर 4 में आता है। नंबर 4 में उस मिरास की खुसूसियत क्या बताई जाती है? कहा जाता है वो मिरास नंबर 4 में बेटर सब्सटेंस है। वो उस मिरास के लिए खुसूसियत ये बताई जाती है बेटर सब्सटेंस, मतलब बाइबल कहती है बेहतर मलकियत। बेहतर मलकियत ये उसकी मैंने कहा चौथी खुसूसियत है। अजीजों, पढ़ेंगे इसको मेरे साथ, देखना बाइबल क्या बताती है। अब्रानियों 11 की अब्रानियों 10 की 34, अब्रानियों 10 की 34 में क्या बाइबल बताती है, इसको देखो। चुनाचे तुमने कैदियों की हमदर्दी भी की और अपने माल का लुट जाना भी खुशी से मंजूर किया, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक बेहतर मलकियत है। ये जानकर कि तुम्हारे पास एक बेहतर और दायमी मलकियत है। अजीजों, हम ये पढ़ते हैं आसमान पर मकद्सों की मुबारक हाली एक बेहतर मलकियत के साथ बयान की गई है। ये इंसानों की मुबारक हाली है, ये उन इंसानों की जो मुकद्दस हैं, मैंने कहा मुबारक हाली है, जो मैंने कहा बेहतर है यहां की हालत से। क्योंकि बाइबल ये कहती है यहां तो सब चीजें महज अक्स हैं या नकल हैं, पर वो मलकियत हर चीज से बेहतर है, अफजल है, और मैंने कहा बा कमाल है। अजीजों, हम यहां ये सीखते हैं अजीजों, आसमान में जो कुछ भी होगा वो यहां की चीजों से हजारों दर्जे बेहतर होगा, और वहां की चीजों का यहां की चीजों से कभी भी मैंने कहा मुकाबला या कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये चीजें जनाब उनके बराबर की है ही नहीं। अजीजों, अब्रानियों अगर आप 11 की पढ़ोगे ना, अब्रानियों 11 की 24 वर्ष से पढ़ते हैं इसको। क्या हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जनाब जब आती है बात मूसा की, अजीजों मूसा को ये लगा कि मुझे मिस्र के खजानों के बीच में और खुदा के उन खजानों के बीच में फर्क को समझना है, और मुझे फैसला करना है कि मुझे क्या चाहिए। 24 वर्ष में लिखा है ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फराउन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया। आगे लिखा है इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोजा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज्यादा पसंद किया। 26 वर्ष कहती है और मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। अजीजों, मूसा इस बात को जान चुका था कि मिस्र के खजाने, वो कंफर्टेबल लाइफ, वो ताजो तो तख्त, वो नौकर चाकर, वो आरामो आसाइश, आसमान के उस अजर के मुकाबले में ये चीजें उसने कहा बेकार, बेसूद और नकारा गए, और उसने आसमान के अजर को ऑनर किया। और इसलिए बाइबल कहती है इब्रानियों 10 की 34 में कि यहां की चीजों से बाइबल कहती है वहां तुम्हारे पास एक बेहतर मलकियत है, और मूसा इस बात को जान चुका था। और तभी बाइबल कहती है उसने इस भेद को जाना तो फराउन के घर की वजारत जो उसे मिल सकती थी छोड़ दी। फराउन के घर के आराम को, नौकर चाकर को, सबको उसने बाइबल कहती है दांव पर लगा दिया। उन चीजों को उसने ठोकर मार दी और मसीह के लिए लान तान उठाई, इसलिए कि वो जानता था
کہ جو اجر میں دیکھ رہا ہوں اسپرٹ میں یا آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے، تو اس کا راستہ مسیح میں دکھ اٹھانے سے جاتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی پہاڑ پر چڑھنا چاہتے ہو تو وہ سفر وادیوں سے ہو کر گزرے گا۔ سیم ایسے ہی موسیٰ جان چکا تھا، جو اجر میں اسپرٹ میں دیکھ رہا ہوں نا، اس کا راستہ مسیح میں دکھ اٹھانے سے ہو کے گزرے گا۔ اس لیے میں نے کہا عزیزو، کلیسیا کے لیے وہ پال نہایت خوشی کا ہوگا جب ان کو ایک بہتر ملکیت کا حقدار بنایا جائے گا، اور موسیٰ نے یہ کیا تھا۔ اور میں نے کہا یہ خدا پرانے عہد نامہ میں اس کے وسیلے سے نئے چرچ کو، نئے یوتھ کو یہ سکھا رہا ہے کہ جب تمہیں چیزوں میں جناب فیصلہ کرنا ہو تو ضرور سورگ کی چیزوں کے لیے کرنا، کیونکہ بائبل کہتی ہے وہ ان چیزوں سے بہتر ہیں۔ آگے نمبر 5 میں آتا ہے وہ میراث، بائبل کہتی ہے بے داغ ہے، وہ میراث بے داغ ہے۔ عزیزو، یہ کمال کی بات ہے کہ اس کے لیے پہلا پطرس 1 اس کی 4 ورس میں انگلش میں آتا ہے undefined inheritance۔ وہ میراث بے داغ ہے، تو بے داغ میراث کے لیے undefined inheritance آتا ہے لفظ، اور پہلا پطرس 1 اس کی 4 ورس میں، تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کرے۔ تو یہاں پر لفظ آیا ہے بے داغ میراث کو۔ عزیزو، اس میں کہتے ہیں کوئی داغ یا دھبا نہیں ہے، اسے بالکل خالص اور عمدہ طریقے سے بنایا گیا ہے۔ اس کے خالص اور عمدہ ہونے کا ثبوت ہی یہ ہے جس کے لیے بائبل کہتی ہے کہ وہ بے داغ ہے۔ عزیزو، وہ گناہ کی گندگی سے بالکل پاک ہے اور مقدس ہے، اور گناہ اور بدحالی کے لیے وہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں پھر سے دہراتا ہوں، وہ گناہ کی گندگی سے بالکل پاک ہے اور مقدس ہے، اور گناہ اور بدحالی کے لیے وہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ میں نے کہا میراث کی اسپیشل خصوصیت ہے کہ جناب وہ بے داغ ہے، جو چرچ کو سورگ میں جانے کے بعد تیسرے ریوارڈ کی شکل میں نے کہا حاصل ہوگی۔ عزیزو، وہ میراث کبھی بھی ہم پڑھتے کہ مرجھاتی نہیں یا ماند نہیں پڑتی، بلکہ اس کی خوبصورتی اور تازگی میں کہتے کہ ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے، اور وہ میراث تازگی اور خوبصورتی میں قائم رہتی ہے۔ عزیزو، یہ میراث بالکل حقیقی اور یقینی ہے، اگرچہ یہ میراث میں نے کہا نادیدنی ہے، دیکھی نہیں جاتی، ابھی آپ اسے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ آپ کو چھٹی سینس میں، کیونکہ حواس خمسہ یہ کل ملا کے 5 سینسز میں انسان چلتا ہے، لیکن چھٹی سینس جو ہے نا وشواس کی ہے، تو یہ چیزیں آپ وشواس میں، ایمان میں دیکھتے ہو۔ تو ایمان جو ہے نا وہ چھٹی سینس ہے اسپرچل لائف کی۔ عزیزو، بائبل یہ کہتی ہے، ہم یہاں یہ سیکھ رہے ہیں، کلام خدا بتاتا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ میراث کبھی بھی مرجھاتی نہیں یا ماند نہیں پڑتی، بلکہ اس کی خوبصورتی میں نے کہا دن بدن اضافہ ہوتا اور قائم رہتا ہے۔ یہ میراث بالکل حقیقی اور یقینی ہے، جب تک ہمیں اس کا حق حاصل نہیں ہو جائے گا یہ تب تک کے لیے محفوظ رکھی جائے گی، اور اس کا نگہبان ہم سیکھ چکے کہ خود خدا ہے۔ عزیزو، جن لوگوں کے لیے یہ میراث محفوظ کی گئی ہے نا، ان کے لیے ابھی دھرتی پہ میں نے کہا ایک ذمہ داری کو عائد کیا گیا، مقرر کیا گیا ہے کہ جناب وہ مسیح کا پرچار سنیں، وہ توبہ کریں، مسیح پر ایمان لائیں، بپتسمہ لیں، تاکہ آنے والے وقت میں وہ ان چیزوں کے حقدار ہو جائیں۔ نمبر 6 میں عزیزو، میراث کی خصوصیت جو بتائی جاتی ہے، عزیزو نمبر 6 میں اس کی خصوصیت یہ بتائی جاتی ہے انفیڈنگ انہیریٹنس، مطلب کہ لازوال میراث۔ انفیڈنگ انہیریٹنس
اس کے لیے پہلا پطرس پہلا باب اس کی 4 ورس میں کہا گیا ہے، تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لا زوال میراث کو، لا زوال میراث مطلب کہ نہ ختم ہونے والی میراث، اس کا نہ تو کوئی شروع ہے اور نہ کوئی اس کا اینڈ ہے، لا زوال ہے، وہ ختم نہیں ہے اس کا، یعنی اس کی قدر و قیمت اور جلال کبھی ختم نہیں ہوگا، اس کی قدر و قیمت، اس کا جلال کبھی ختم نہیں ہوگا، اس کی خوبصورتی اور شادابی میں کبھی کمی نہیں آئے گی، اس کی خوبصورتی اور شادابی میں نے کہا کبھی کمی نہیں آئے گی، اس پر ہر وقت اور زمانے کا کبھی بھی اثر نہیں ہوگا، اس لیے بائبل اسی کہتی کہ وہ لا زوال ہے۔ دنیا کی حکومتیں زوال میں آ جاتی ہیں جناب، اور چیزوں کو زوال ہو جاتا ہے، لیکن آسمانی چیزوں کو میں نے کہا زوال نہیں ہے۔ عزیزو، آسمان کے وارثوں کو یقیناً اور حقیقتاً اس کا قبضہ دیا جائے گا جب وہ ریپچر میں اٹھا لیے جائیں گے، تو یہ نمبر 3 میں نے کہا انہیں میراث کا قبضہ دے دیا جائے گا۔ عزیزو، زمینی میراث غیر یقینی ہوتی ہے، بعض اوقات مارکیٹ میں مندے کا رجحان بھی ہوتا ہے اور اس کے باعث جائیداد کی قیمت تیزی سے گر جاتی ہے، یا پھر بعض اوقات وہ لوگ جن کا نام وصیت میں نہیں ہوتا وہ کامیابی سے مقابلہ کر کے اپنا نام وصیت میں ڈلوا لیتے ہیں، یا پھر ان کا نہیں ڈلتا تو وہ اس میراث سے محروم ہو جاتے ہیں۔ عزیزو، یا پھر بعض اوقات لوگ حقدار ہونے کے باوجود کسی قانونی سکیم کی وجہ سے وصیت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے کیا ہوتا ہے کہ آسمانی میراث میں اور زمینی میراث میں یہ فرق پایا جاتا ہے کہ وہاں یہ سب نہیں ہوتا، یہاں لوگوں کو وراثت سے نکالا بھی جا سکتا ہے، ان کو فراڈ کر کے چکر کر کے ان کو محروم رکھا جا سکتا ہے، لیکن آسمانی میراث کے لیے ایسا ہرگز نہیں ہے۔ عزیزو، ہم یہ پڑھتے ہیں کہ آسمانی میراث ہر وقت اور ہر زمانے کی تبدیلی سے بالکل باہر ہے، اس پر نہ اثر پڑتا ہے اور نہ ہی ایمانداروں کو اس میراث کے لیے محروم ہونا پڑے گا۔ عزیزو، اس کو حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، بس ریپچر پا لیا جائے، بس سورگ میں اٹھایا جانے کے بعد یہ سب ہمارے ساتھ ہونے لگے گا، اور بائبل کہتی ہے یہ سب کچھ صرف اور صرف خدا کے فرزندوں کے لیے ہے۔ عزیزو، سورگ میں اٹھائے جانے کے بعد یہ تیسری چیز ہے جو چرچ کے ساتھ کی جائے گی، اور خدا کے فضل سے ہم جلد چرچ کے لیے جو چوتھی چیز اس کو اجر کے طور پر دی جائے گی، ہم خدا کے فضل سے اس پر جلد بات کریں گے۔ عزیزو، یاد رکھنا علم کلیسیا ایک وسیع ٹاپک ہے، اور خدا کے فضل سے جتنا مجھ سے بن پڑ رہا ہے اور جتنا مجھے مٹیریل مل رہا ہے اور جتنا میں ڈھونڈ پا رہا ہوں، وہ سب چیزیں میں اس ٹاپک میں شیئر کر رہا ہوں، اور میری یہ دعا ہے آپ سننے والے ہی نہ بنو بلکہ ان چیزوں کو کئیوں تک پہنچانے والے اور کئیوں کے ساتھ شیئر کرنے والے بنو۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کے ساتھ ہو، جے مسیح کی۔